قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مبارک ہیں وہ انسان جن کی خاطر اس مہینے میں کلام اللہ لے کر دولت صلح و سلام آیا. مبارک ہیں وہ انسان جن کی خاطر اس مہینے میں کلام اللہ لے کر دولت صلح و سلام آیا. سعادت کے جلوے میں رحمت پروردگار آئی. سعادت کے جلوے میں رحمت پروردگار آئی. مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا. مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا. کلام اللہ لے کر دولت صلح و سلام آیا. مسلمانوں یہ موتی لے لو جن کو لٹانے کو. مسلمانوں یہ موتی لے لو جن کے لٹانے کو. عرب و عجم کا سرور عالی مقام آیا. عرب و عجم کا سرور عالی مقام آیا.
سامعین کرام، خالق کائنات دی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ المبارک دی نہایت ہی پاکیزہ بابرکت اور مقدس نماز اندر اس دا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھان اور قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اساں سارے معلومات قرآن و حدیث پہ دل و جان نال ایمان رکھن اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی حضرات، پوری کائنات اندر ہر سمجھا کے عالم ماہ مبارک، ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ یقیناً نیکیاں کا موسم بہار قریب ہے، جس مہینے کے اندر رحمت باری تعالیٰ آل ایمان دے اتے چھما چھم برسنی ہے، اس مہینے کی آمد ہے۔ اور یقیناً جس وقت موسم اپر آلود ہوئے، آسمان کے اتے بادل چھائے ہوں، انسان ویکھ کے اندازہ لاتا ہے کہ موسم بارش کا ہے، اور بہار آ جائے انسان اس کو اندازہ لاتا ہے کہ یقیناً پودے اتے پھول بھی لگیں گے، پھل بھی لگیں گے، کیونکہ بہار کا موسم آ چکا ہے۔ اسی طریقے ماہ رمضان جدی آمد ہے، اور اس ماہ کے اندر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اور کیت برستی ہے، گناہگاراں دے اوتے برستی ہے۔ جویں بدل بارش کے آن دی نشانی ہے، موسم بہار پھلاں اور پھلاں دے آن دی نشانی ہے، ماہ رمضان گناہگاراں دے اوتے رب دی رحمت برسن دی نشانی ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان آندا ہے، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان دی برکت نال اپنی رحمتاں نوں اتنا وسیع کرتا ہے کہ رب تعالی گناہگاراں دی بخشش فرما دیتا ہے۔ معلوم ہویا کہ گناہگاراں دی بخشش دا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ ماہ مبارک بھی ہر طرف آمد دا موسم چل رہا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام دی آمد تو پہلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین خطبہ ارشاد فرما کے ماہ مبارک دی عظمت و شان بھی بیان فرماتے سن، اور ماہ مبارک دی تیاری کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتے سن۔ یقیناً سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماہ مبارک دی آمد تو پہلا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری امت کو ماہ مبارک دیا برکتاں، عظمتاں اور شاناں بھی بیان کیتیاں جان، اور ماہ رمضان واسطے اپنے آپ کو تیار کر لینا پیش کی اے واسطے بھی احکامات امت مصطفیٰ کو سنا دیتے جان۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت و شان والا ماہ مبارک اس آخری امت کو عطا فرمایا ہے، جڑا اپنے اندر بے شمار برکتاں اور رحمتاں لے کے تشریف لے آ رہا ہے۔ اور لوگ خوش نصیب ہیں جنہاں کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان دیاں برکتاں، رحمتاں، رب تعالیٰ دیاں نوازشاں، اودیاں بے شمار نعمتاں بندہ کو حاصل ہون گیاں، آگے ایمان عزت و لطف اندوز ہون گے۔ یقیناً وہ انسان مسلمان مومن نصیب والا ہے، خوش قسمت ہے کہ جس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان دیا برکتاں ایک مرتبہ پھر انہوں عطا فرما دے گی ہیں۔ وہ انسان بھی بڑی عزت والا ماہ رمضان دے 5 حروف نے، رمضان، رے، میم، ضاد، الف اور نون، یہ اپنے اندر 5 قسم دیاں عظمت و شانہ لے کے آل ایمان دے اوتے سایہ فکن ہو جاتا ہے کہ جو سبحان اللہ۔ رمضان رے کا مطلب ہے کہ بڑی رحمت والا مہینہ ہے۔ رے کو مراد ہے کہ رحمت باری غیر کے گناہگاراں دے کولوں مہمان مہینہ تشریف لے آتا ہے۔ میم تو مراد ہے کہ
قیامت دا حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ یہ عظمت و شانہ کریم رب نے ماہ مبارک رمضان مبارک دی وجہ نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری امت نو عطا فرمائی ہے۔ ایڈیاں شانہ والا مہینہ پوری کائنات کے اندر اس مہینے دی آمد دی دھوم مچی ہوئی ہے، اور آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے قراری نال اور حالت اضطراری کے اندر اس ماہ مبارک کا بے-چینی کے نال انتظار کر رہے ہیں کہ کدوں مہینہ تشریف لے آئے گا جس مہینے کے اندر رب دیا رحمتاں گناہگاراں ہوتے بے حساب برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اتنی عظمت و شان والا مہینہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے فرمایا اگر لوگوں میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی رب نے کتنی بڑی شان بنائی ہے، اس مہینے کے اندر کتنی بڑی نوازشاں اللہ دیا اس امت کو حاصل ہونی ہے، آگے ایمان کے اوپر اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اس گل کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیڑی شان والا ہے مہینہ ہے، فرمایا پھر لوگ دعا مانگیں گے اللہ ماہ رمضان کبھی جائے نہ، ماہ رمضان کبھی مکی نہ، ایک مہینہ نہیں سال دے 12 مہینے سال میں برکت والا مہینہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن دی روشنی نال مہینیاں کی گنتی 12 ہے، اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے نال سال بنتا ہے، لیکن ان 12 مہینوں وچوں ایک مہینہ ایسی شان والا ہے جدا ذکر میرے رب نے قرآن دے وچ فرمایا ہے۔ جا کے کہہ جو سبحان اللہ، مہینے سارے اللہ دے نے، دن سب اللہ دے، وقت میرے رب نے بنایا ہے جی، لیکن ایک مہینے کی شان ایسی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کا نام لے کے قرآن مجید کے اندر پورا ذکر خیر فرمایا۔ پتہ چلا کہ وہ مہینہ بڑی عظمت و شان والا وہ خاص مہینہ ہے جنہوں میرے قریب رب نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے، جا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرے رب نے فرمایا لوگو یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی، رمضان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر میرے رب نے فرمایا کہ وہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کریم نے فرمایا انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا
برکات ملی اس مہینے کو، برکت اور شان والا مہینہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں ایک مہینے کے بابرکت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضور نے اپنی زبان نبوت کا ارشاد فرمایا شہر المبارک، فرمایا میرے غلاموں جڑا تہاڈے تے مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ حضور فرمان برکت والا ہے، جو امتی یقین کرے کہ اس مہینے دے بابرکت ہونے کی شک بھی کوئی ہے۔ فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اس قدر عظمت اور شان والا مہینہ اس امت کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توسط کے نال خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ اور رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متعدد انعامات عطا فرمائے اور بے شمار عظمت اور فضیلت عطا فرمائے، اور 5 ایسے انعامات میرے رب نے عطا فرمائے کہ اس کو پہلا اور کسی امت کو عطا نہیں فرمائے، صرف اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائے۔ جناب والا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، اللہ کریم نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے حبیب کی امت کو 5 انعام عطا فرمائے۔ فرمایا پہلا انعام اس امت واسطے روزے دار دے منہ دے وچوں جڑی بو پیدا ہوندی ہے، اللہ کریم نے انہوں خوشبو دے نال تشبیہ دی ہے۔ فرمایا ایسی خوشبو دی ہے بلائے میں داخلیوں دی وجہ نال بو محسوس ہوتی ہے، لیکن مشک عنبر اور کستوری نالوں بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس خوشبو نو اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک انعام بھی اللہ کریم نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ منہ دے وچوں ہلکی ہلکی بو پیدا ہوئے، اللہ اس بو کو خوشبو دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اللہ کریم نے دوسرا انعام اس امت کو عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک کے اندر شیطان مردود کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو کھلا نہیں چھڑیا جاتا، شریر جنات کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اس امت کو انعام عطا فرمایا کہ لوگ ماہ رمضان کے اندر کھل کے اپنے رب کی بندگی کر، رب کی عبادت کر، اللہ کے حضور جھک جان، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر مشغول ہو جان، کیونکہ انسان بھٹکان والا دشمن شیطان سے قید کر دیا گیا ہے۔ شیطان قید ہے بندے کے 2 دشمن میں، جنی دیر تک انسان دنیا تے حیاتی جیوندا ہے 2 دشمنوں کا ہمیشہ سامنا رہتا ہے۔ ایک تے شیطان دشمن ہے، عدد کو دشمن ہے اولاد آدم کا، اور دوسرا دشمن ہے نفس امارہ۔ ایک دشمن باہر ہے، ایک اندر ہے۔ ہمزاد انسان پیدا ہوتا ہے، اودنال ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے نال خوف خدا اپنی طبیعت پیدا کر لے، ہمیشہ نیکی کی طرف جائے گا، برائیوں کو بچے گا۔ ہمزاد نفس امارہ انسان کے اندر چھپا ہوا چور، انہوں کبھی اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کو بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ رب تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور انعام ہے، ماہ سیام کے اندر ایک دشمن کو قید کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی شک نہیں، کیونکہ بے شمار احادیث ایسی موجود ہیں کہ شیاطین اور شریر جنات کو ماہ مبارک کا چند چڑھتے ہی قید کر دیتا جاتا ہے۔ لیکن اس باوجود بھی بہت سارے لوگ نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ماہ رمضان کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت، نہ رات کو نماز تراویح، نہ اس سحری کا نور حاصل کرتے ہیں،
نہ افطاری دی لذت نو حاصل کردن بہت اللہ تعالیٰ دیا مہربانیاں ہو گیا رحمتاں تو پھر بھی معلوم حالانکہ گمراہ کرنے والا تے قید کر دیتا گیا جنہیں بھٹکانا سی اور تے قید ہو گیا شریف جنات بھی قید ہو گئے پھر بھی انسان اپنے رب دی رحمت نو اس ماہ مبارک کے اندر حاصل نہ کر سکیا باہر والا تو میرے رب نے قید کر دیا ہے لیکن جو اندر بیٹھا ہے اسے روزے کے ذریعے سے شکست دینا تھی اور کمزور کرنا تھا فرمایا ایک دشمن کو باندھ دیا ہے جو دشمن اندر ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں روزے کی عبادت عطا فرمائی ہے جو اللہ کریم کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے اس کا نفس ہمارا کمزور ہو جاتا ہے جیسے نفس ہمارا کمزور ہوتا ہے بندہ مومن اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے روزے کی حکمت روزہ کیوں عطا فرمایا اللہ کریم نے حالانکہ رب تعالیٰ تے اپنی مخلوق کو کھلا اور پلا رہا ہے لیکن روزے دے اندر بھوک بھی برداشت کرنی ہے پیاس بھی برداشت کرنی ہے اللہ تے 70 ماما نالوں بھی پڑھ کے اپنے بندیاں نال پیار فرماتا ہے اپنی مخلوق تو اتنی پیاری ہے پھر پیاس کیوں ہوتے خیر ماہ رمضان بھی بڑے معتدل موسم دے اندر آ گیا جو سال گزر گئے بالکل ہی ٹھنڈے موسم دے اندر روزے دی سختی جڑی ہے بندہ مومن کو محسوس نہیں ہوئے گی صرف اللہ کی رضا واسطے سردی کا روزہ تے محسوس نہیں ہوتا انسان لیکن اس کو قبل گرمی کے روزے جون جولائی اگست کے روزے یقیناً بندہ مومن واسطے ایک بڑی آزمائش ہے جس کا اگر سخت پیاس ہے اور طویل ٹائم روزے کو برداشت کرتا اور سونے رب کی رضا واسطے ایک ماں بچے دی بھوک اور پیاس کو دیکھ نہیں سکتی تڑپ جاتی ہے میرا اللہ جڑا 70 ماما نالوں زیادہ اپنے مخلوق نال پیار کرتا ہے اپنے بندیاں نال ایک مہینہ بھوک اور پیاس کا حکم کیوں ارشاد فرمایا ہے یقیناً علماء کرام نے مثال دے کے مسئلہ سمجھایا کہ بچہ بیمار ہو جائے ماں پیار ضرور کرتی ہے لیکن بیماری دور کرنے واسطے بچے کو زبردستی کڑوی دوا بھی پلا دیتی ہے بچہ روتا ہے کڑوی دوا کو منظور نہیں کرتا لیکن ماں بچے نال پیار کرنے کے باوجود بھی وہ شکم دے اندر کڑوی دوا ضرور پہنچاتی ہے تاکہ اس صحت یابی مل جائے تندرستی مل جائے بلا تشبیہ تمثیل میرا اللہ جڑا 70 ماما نال پڑھ کے پیار کرتا ہے روزے دے ذریعے نال بھوک اور پیاس دا کڑوا جھوٹ اپنے بندے کو پلا کے تقوی دی دولت پیدا کر کے گناہ دی بیماری کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے بندے کو گناہ دی بیماری کو بچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نفس ہمارا دے حملے کو اپنے بندے کو بچانا چاہتا ہے اس وجہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت دے ہوتے ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں کہہ دو سبحان اللہ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکمت بھی روزے دے فرض ہونے یہی فرمائی ہے کہ تاکہ بندہ مومن ماہ صیام دی برکت نال روزے رکھ کے متقی اور پرہیزگار ہو جائے جب بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے پھر گناہاں یا بیماریاں تو بچ کے اللہ تعالیٰ دا فرما بردار بندہ بن جائے جب اللہ دا فرما بردار بن جائے رب دی رحمتاں پھر چھما چھم برسنے والی سبحان اللہ میرے رب نے اس امت کو 5 انعام عطا فرمائے اس ماہ مبارک دی برکت کی وجہ نال پہلا انعام کہ بندہ مومن دے منہ دے وچوں روزے دی وجہ نال نکلن والی خوشبو بڑی اعلیٰ قسم دی خوشبو فرمایا ہے اور ایسی خوشبو جس کو رب دے فرشتے بھی لطف اندوز ہون اور دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ شیطان انہوں نے قید کر دیتا تاکہ بندے زیادہ تر اللہ کی عبادت کر کے رب دی رحمتوں کو حاصل کرن اور تیسرا انعام فرمایا کہ روزہ دار روزہ رکھ کے جو اللہ دے حضور دعا کرتا ہے اللہ اپنے بندے دی دعا کو رد نہیں کرتا روزہ دار دی دعا کو رب شرف قبولیت عطا فرماتا جا کے کہہ دو سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں
امت روزے دار واسطے سمندر دیا مچھلیاں دعائیں مغفرت کر دی نے بندہ مومن رب دی رضا واسطے روزہ رکھتا ہے سمندر دی تاہ دے اندر تیرنے والی مچھلیاں اس واسطے دعائیں مغفرت کر دی نے اور فرمایا پنجواں انعام اللہ کریم نے اس امت کو عطا فرمایا ہے اللہ امت گناہگار لوگوں جنت دے اندر داخل فرمائے گا جہنم تو آزاد فرما دے گا اللہ ماہ رمضان دے ہر دن 10 لاکھ گناہگار دی بچے جو مغفرت فرما دے گا پتہ چلیا کہ ماہ رمضان اتنا برکت والا مہینہ ہے برکت نال اللہ کریم گناہگار دی بچے جو مغفرت فرما دے گا لہذا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاؤ اللہ کریم نے اپنے حبیب دی امت کو برکت عطا فرمائی ہے خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والو حضرت اللہ کریم نے روزے فرض کر دیتے جنہیں تو حضرت پہلی امتوں کے روزے فرض کر دیتے گئے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی ہو جاؤ پتہ چلیا اس امت دے اوتے بھی رب نے روزے فرض کیتے نے اس تو پہلے جتنی امتاں تشریف لے آئیاں نے ہر امت دے اوتے میرے رب نے روزے فرض فرمائے روزہ بڑی قدیمی عبادت ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا قول بھی ہے کہ روزہ قدیمی عبادت ہے ہر نبی دے دور دے اندر روزے دی فرضیت دا تصور موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے دے 3 دن کے روزے رکھتے سن 13 14 اور 15 تاریخ چندی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم الحرام یوم عاشور کا روزہ اور ہفتے کے دن کا روزہ بھی امت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے فرض فرمایا سی اس کے اندر مختلف زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دے ہوتے روزے فرض فرمائے قرآن مجید دی نص قطعی کوئی گل ثابت ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا تواڈے تے فرض جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں ہوتے فرض رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ روزے صرف اس امت کے اوپر فرض نہیں بلکہ اس کو پہلیاں امتاں ہوتے بھی اللہ نے فرض فرمائے ہیں لیکن کیوں فرض فرمائے لعلکم تتقون فرمایا تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ تقوی کی دولت پیدا ہو جائے تقوی کا مطلب سادہ یہ ہے کہ انسان دے دل وچ خدا کا خوف پیدا ہو جائے انسان اپنے رب تو ڈر جائے گناہوں تو باز آ جائے اپنے رب کی نافرمانیوں کو رک جائے ایسے کام کرنے شروع کر دے جن نال رب کریم اپنے بندے اوپر راضی ہو جائے اللہ نے آل ایمان کو روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تواڈے تے رب نے روزے فرض کیتے جمعے دی باری آئی تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فرمایا ایمان والو رب نے تواڈے تے نماز جمعہ نو فرض قرار دے دیتا ہے نبی دے اوپر درود پڑھن دی باری آئی تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا ایمان والو اپنے نبی دے اوپر درود پڑھیا کرو پتہ چلیا کہ روزہ بھی ایمان والا رکھتا ہے جمعہ بھی مومن پڑھتا ہے نبی پہ درود بھی مومن پڑھتا ہے یہ عظمت و شان اللہ کریم نے آل ایمان کو عطا فرمائی ہے اور ماہ صیام کے روزے کتنی زیادہ اہمیت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے مسجد نبی دے ممبر شریف تے تشریف لے آئے آپ نے پہلا سٹیپ سیڑھی دے اوپر قدم رکھیا تے فرمایا آمین پھر دوسرے سٹیپ تے تشریف لے آئے تے پھر فرمایا آمین تیسرے تے تشریف لے آئے تے کریم نبی نے پھر فرمایا آمین بظاہر دعا منگن والا بندہ موجود کوئی نہیں سی جیدی دعا کو سن کے کریم آقا آمین فرماندے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما دیتا
غلامان مصطفیٰ نے خطبہ سنا تو بعد عرض کی تھی یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول ممبر دے ہوتے چڑھنے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، حالانکہ دعا منگانا بندہ موجود نہیں سی۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل یہ ہے کہ جدو میں پہلی سیڑھی دے ہوتے قدم رکھیا ہے اللہ دا مقرب ترین فرشتہ حضرت جبریل امین میرے کو تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے آ کے دعا منگی ہے کہ یا رسول اللہ اس بندے دی نگ خاک آلود ہو جائے، او بندہ ہلاک ہو جائے جیدی زندگی میں اندر او دے ماں باپ پورے ہو جائے تے ماں باپ دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ماں باپ دا بڑھاپا پا لیا خدمت نہ کی تھی پھر بھی نافرمانیاں کرتا رہیا حکم عدولیاں کرتا رہیا ماں باپ دا دل دکھاتا رہیا بڑھاپا ملیا رب نے خدمت دا موقع بھی عطا فرمایا لیکن پھر بھی خدمت کو معلوم رہ گیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور وہ بندہ ہلاک ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا آمین، اور پھر فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی دے اوپر قدم رکھیا ہے جبریل امین نے پھر عرض کی یا رسول اللہ جس بندے کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے، نام نامی اسم گرامی ذکر کیتا جائے، نام مصطفیٰ سن کے آپ کے اوپر درود نہ پڑے وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، فرمایا پھر میں عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جنہی زندگی نے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آ جائے ماہ رمضان دے روزے رکھ کے اپنے رب دے کو بخشے دا سامان نہ کر سکیا، رب دیا رحمتاں نو حاصل نہ کر سکیا، اللہ تعالیٰ دے کو انعامات نہ لے سکیا، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا آمین، اور آپ بھی اندازہ لاؤ جس دعا نو منگل والا فرشتیاں دا سردار ہوئے اس دعا دے ہوتے آمین آکھن والا نبیوں دا سردار ہوئے اس دعا دی قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں رہتا۔ لہذا بندہ مومن نو چاہیے اللہ نے آل ایمان نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے، لہذا عظمت و شان والا ماہ مبارک عظمت والا مہینہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس امت پہ سایہ فکر ہونے والا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے ماہ مبارک کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، دن کو روزے کے لیے تیار کر لے، رات کو نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے جس میں اللہ کے انعامات اور اللہ کی مہربانیاں چھما چھم برستی ہیں اور بندہ مومن کہیں ان رحمتوں سے معلوم نہ ہو جائے تو خوش بخت ہے وہ انسان اور قسمت والا نصیب ہے وہ مسلمان مومن جس کی زندگی میں اللہ نے پھر سے یہ بہاریں اسے دیکھنے کو عطا فرما دی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے گرد و نواح میں ماحول میں ہمارے بہت سے ایسے مسلمان بھائی دوست بزرگ نوجوان بوڑھے بہت سارے ایسے لوگ جو آج ہم میں نہیں ہیں، پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی انسان کو اپنی موت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہے بھی حقیقت لیکن رب نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس نے کہا اس دنیا سے پوچھ کر یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں تو انسان اس مقدس اور بابرکت ماں کو اور اس کے قیمتی لمحات کو لو و لام میں فضول کاموں میں اس کو ضائع نہ کر دے، دن کو ضائع نہ کر دے، راتوں کو ضائع نہ کر دے۔ عموماً دیکھنے کو یہی ملتا ہے ماہ رمضان میں بھی لوگ رات کے وقت گلی کوچوں میں گھنٹوں ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، چوک چوراہوں میں کھڑے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، لیکن نماز عشاء اور نماز تراویح کے لیے تعداد برائے نام ہوگی۔ اس برکت والے مہینے میں جس میں شیطان تو باندھا گیا ہے، گمراہ تو نہیں کر رہا انسان کو، اب کس چیز نے روکا ہے کہ بندہ نماز تراویح کے لیے قرآن سننے کے لیے نہیں آ رہا؟
قیامت والے دن سب سے مؤثر شفاعت قرآن کی ہوگی. سب سے مؤثر شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید کی ہوگی. قرآن اور رمضان دونوں ضد لگائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور کھڑے رہیں گے. اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک بندے کو بخشوا کے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے. روزے کی شفاعت بھی مؤثر ہے, قرآن کی شفاعت بھی مؤثر ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. میرے آقا نے فرمایا قرآن اور رمضان بندہ مومن کی رب کے حضور شفاعت کریں گے, اور فرمایا فیشفعان, ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. قرآن سے کہا جائے گا, رمضان سے کہا جائے گا, ایک میرے بندے کے ادھر ہو جائے, قبول ہو جائے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. لیکن قرآن کس کی شفاعت کرے گا؟ جو تراویح میں قرآن کو سننے ہی نہ آیا, جس نے کسی نماز کے ساتھ قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا, جو پورا رمضان قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی معلوم رہا, تلاوت قرآن کو سننے سے بھی معلوم رہا. کیا قرآن اس کی شفاعت کرے گا؟ کیا رمضان اس کی شفاعت کرے گا؟ جو دن کو روزہ توڑتا رہا اور رمضان کی بے حرمتی کرتا رہا اور شرعام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا اور رات کے قیام سے بھی بھاگتا رہا, کیا ماہ رمضان اس کی شفاعت کرے گا؟ ارے نہیں, رمضان اس کی شفاعت کرے گا جو اللہ کی رضا کے لیے پورے ماہ رمضان کو رب کے حکم کے مطابق گزارے گا. اور قرآن اسی کی شفاعت کرے گا جو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کو سنے گا اور ماہ رمضان میں مسجد میں بیٹھ کر, گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. اللہ کا قرآن اس کی شفاعت کرے گا, رمضان میں اسی کی شفاعت کرے گا. یہ مؤثر ترین شفاعت ہے. تو پیارے بھائیو, جب ماہ رمضان جس میں آٹومیٹکلی نیکی کرنے کو دل کرتا ہے, انسان مسجد کی طرف آتا ہے, اس کا دل کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں بھی مسجدوں کا رخ نہیں کرتے. پورا ماہ رمضان گزر جاتا ہے, نہ ایک نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے, نہ ایک روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ان کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. اس قدر بدبختی, رحمتوں کی بارش برس رہی ہے اور بندہ معلوم ہے شیطان جکڑا ہوا ہے. شیطان پہ تو الزام ہی کوئی نہیں. ماہ رمضان کے اندر اس کو تو بند کر دیا گیا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, جنت کے دروازوں کو بندوں کے لیے کھول دیا گیا ہے, جنت کو سجا دیا گیا ہے, لیکن بندہ پھر بھی نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس امارہ, اس کا جو اندر کا چور ہے اتنا غالب آ چکا ہے, اتنا مضبوط ہو چکا ہے, اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اس نے بندے کو اپنے رب کے حضور آ کر جھکنے نہیں دیا. اتنا طاقتور ہو گیا انسان کا نفس امارہ. پورا سال اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے انسان اندر کے نفس کو پالتا رہا, گناہوں سے, گناہوں کی خوراک دیتا رہا اسے, اللہ کی نافرمانیوں کی خوراک اس کو دیتا رہا. اس کا نفس موٹا ہو گیا, نفس ہمارا طاقتور بن گیا. ماہ رمضان میں بھی انسان کو نیکیوں سے روکے رکھا. یاد رکھیں, باہر کا چور کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا ہے جب تک گھر کا بیٹی اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے. باہر کا چور کبھی بھی ڈاکہ چوری نہیں کر سکتا جب تک گھر کا بیٹی اس کا ساتھ نہیں دیتا. ارے شیطان باندھا ہوا ہے, بندہ پھر نہیں آ رہا رب کے حضور, جھک نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اندر بیٹھا تھا وہ باہر والے کا ساتھ دے رہا ہے. اس لیے بندہ مومن اپنے رب کے حضور جھکنے کے لیے اس رحمتوں والے مہینے میں بھی نہیں آ رہا. عذاب کا انسان خوش ہوتا ہے, اس قدر گمراہی میں پھیل جا چکا ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے رحمتوں سے دور خوش ہوتا ہے. میں تو نہ نماز پڑھتا ہوں, نہ روزہ رکھتا ہوں, نہ قرآن پڑھتا ہوں. اپنے آپ کو عذاب خیال سمجھتا ہے, یہ نہیں سوچتا اللہ کی اس قدر اس پہ ناراضگی ہے کہ رب اسے اس کی پیشانی کو زمین پر جھکنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے. گناہ کر کر کے دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے دل اتنا
اس لیے آیا کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے، اسے تقویٰ کی دولت مل جائے۔ جب تقویٰ دل میں پیدا ہوتا ہے، خوف خدا، اللہ پریشانی بڑی دیتا ہے۔ حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے روضۃ الریاحین کے اندر ایک حکایت نقل کی ہے۔ ایک خاتون کپڑے والے کے پاس گئی، اس نے کپڑا خریدا اور دکان پہ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان نہایت خوبصورت خاتون دل میں اس پہ فارفتہ ہو گئی اور اسے جتنا کپڑا چاہیے تھا اس نے اس سے زیادہ خرید لیا، جو اس سے اٹھایا نہ گیا۔ اس نے جاتے ہوئے دکان والے سے کہا کہ نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ میرا کپڑا میرے گھر چھوڑ کے آئے۔ دکاندار نے اس سے بھیج دیا۔ خاتون جب اسے گھر میں لے گئی، اس کی نیت اور ارادہ بدل گیا، اس نے دروازے کو مکفل کیا اور نوجوان کو بدکاری کی دعوت دے دی۔ نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، خاتون میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، لیکن خاتون سے بار بار برائی پہ آمادہ کرتی ہوئی اور اسے دعوت دیتی ہوئی، نوجوان یہی کہہ کر آ کہ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ بالآخر جب اس نے دیکھا کہ خاتون بات نہیں آتی، اس نے کہا کہ مجھے حاجت آئی ہے، مجھے حاجت پوری کرنے دو۔ تو حاجت کرنے کے لیے نوجوان گیا، اس نے اپنی ہی غلاظت اپنے جسم پہ مل دی، گندگی مل کر خاتون کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خاتون نے جب غلاظت دیکھی، بدبو دیکھی، اس نے دروازہ کھولا، کہا اتنے گندے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم اتنے غلیظ ہو، اپنی غلاظت اپنے ہی جسم پہ مل لی ہے۔ دروازے سے باہر نکلا، اس نے رب کے حضور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے عرض کیا، مولا میں نے اپنا ظاہری جسم گندا کر لیا ہے، لیکن میں نے اپنے اندر کو باطن نہیں کیا ہے، میں نے اپنے اندر کو میلا کچیلا نہیں کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لکھا علماء کرام نے، جس دن سے اس نے اللہ کے خوف سے یہ عمل کیا، وہ جو گندگی مل کے خاتون کے سامنے گیا کہ میں بدکاری سے بچ جاؤں گا، اللہ نے اسے محفوظ کیا۔ جب تک دنیا میں زندہ رہا، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اور جب فوت ہو گیا لوگ اس کی قبر پہ جاتے تھے، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے اور نیکی کی جانب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا عزیز مصر کے محل کے ساتویں کمرے میں لے گئی اور دروازے بند کرتی گئی، تالے لگاتی گئی۔ ساتویں کمرے کو بند کر کے کہا یوسف یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تالانہ اٹھائے سورہ یوسف۔ اس نے بدکاری کی دعوت دے دی۔ اللہ کا نبی بول اٹھا، فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ کوئی نہیں دیکھنے والا۔ اس کے ایک بت تھا وہاں پہ، زلیخا نے بت پہ کپڑا رکھ دیا تاکہ یہ میرا خدا نہ دیکھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، فرمایا رب کی پناہ، میرا رب مجھے یہاں دیکھ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خاتون تمہیں اپنے بت پہ خدا پہ کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ کہا اس لیے ڈالا ہے کہ یہ مجھے نہ دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ کہا یہ تیرا خدا ہے جو کپڑے کے اندر سے باہر نہیں دیکھ سکتا، وہ میرا خدا ہے جو مجھے ساتویں محل کے کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم نے نبی کی عزت کو وہاں بھی محفوظ رکھا ہے۔ جب دل میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، خدا کا خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے، رب مہربان ہو جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی حکمت یہ ہے کہ بندہ روزے رکھے اور متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ صیام کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔